انتہائی قابل احترام دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی جمعیت طلبہ بہاولپور نے مختلف موضوعات پر اپنے نوجوانوں کے لیے، طلبہ کے لیے، اپنے کارکنان کے لیے ایک سیریز کا اہتمام کیا ہے جس کا عنوان ہے اسلام اور نوجوان۔ اور اس کا جو پہلا حصہ ہے اس میں تاریخ اسلام اور نوجوانوں کا کردار، یہ اس کا سب پوائنٹ ہے، اور اس کے ہم آج پہلے ایپیسوڈ کے اندر موجود ہیں، اور اس کے اندر ہم ان لوگوں کی بات کریں گے جو اپنے عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ تغیر اور تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے جو نوجوانوں کی اور جوانی کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ انسان اس وقت تک قیامت کے روز اپنے قدم نہیں ہٹا پائے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا، اور ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ تم نے جوانی کہاں گزاری، عمر کہاں گزاری، اور اس کے بعد اس عمر میں سے اسپیسیفک جوانی کے حوالے سے کہ تم نے جوانی کہاں گزاری۔ اور دنیا کے اندر جتنی بھی تبدیلیاں اور تغیر آئے ہیں وہ نوجوان ہی لے کر آئے ہیں۔ اس زمانے میں کہ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، توحید و رسالت کی دعوت عام کرنا شروع کی، اس وقت بھی بڑے بڑے سمجھدار اور عقل مند لوگ جو اپنے آپ کو دانا سمجھتے تھے وہ اس دعوت کو قبول کرنے سے قاصر رہے، اور ایسے میں نوجوان اور لڑکپن کی عمر میں بہت سے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور جو ابتدائی لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک کہا، اس میں سے 80% سے زیادہ لوگ وہ نوجوان ہی تھے۔ خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 سال کی عمر میں ایمان لائے۔ وہ ان 10 منتخب صحابہ میں سے ہیں جو خوش قسمت صحابہ میں سے ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، جنہیں اشرا اور مبشرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قبول اسلام کا واقعہ وہ آپ سب نے سن رکھا ہے کہ وہ تنگ آگے معاشرے کے اندر جو ظلم تھا کھڑے تھے، اور انہیں محسوس ہوتا تھا خدا نخواستہ اللہ کے نبی کی وجہ سے وہ گھر سے نکلے، نعوذ باللہ یہ ارادہ تھا کہ انہیں قتل کریں گے۔ رستے میں ایک صحابی مل گئے، انہوں نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو، بتایا کہ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم نبی کو قتل کرنے جا رہے ہو، اپنے گھر کی خبر لو۔ پوچھا کہ میرے گھر پہ کیا ہوا، تو بتایا کہ تمہاری بہن اور بہنوئی ایمان لا چکے ہیں۔ وہ دوڑتے ہوئے اپنی بہن کے گھر گئے، اور وہ آپ لوگوں نے واقعہ سن رکھا ہے کہ باہر ہی کھڑے ہو کر انہوں نے اندر کی آوازیں سنی، تو اندر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھیں، وہ ان کو قرآن پڑھ کر سنا رہے تھے۔ وہ ان کے دل پر ایسا اثر ہوا، وہ اندر گئے، پہلے تیش میں آ کر اپنی بہن اور بہنوئی کو خوب مارا اور پیٹا، لیکن جب اپنی بہن اور بہنوئی کی استقامت کو دیکھا تو ان کا دل بسیج گیا۔ قرآن کی تلاوت کہا کہ مجھے کر کے سناؤ اور پڑھ کے سناؤ، اور وہ صحیفے پکڑے، اور اس کو صحیفوں کو پکڑ کے جب انہوں نے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بے شک برحق ہے، اور پھر وہ ایمان لے آئے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی تھے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو لوگ بالکل ابتدا میں ایمان لے کر آئے، جب آپ نے اپنے عزیز و اقارب کو اکٹھا کر کے توحید و رسالت کی دعوت دی، تو حضرت علی نے 10 سال کی عمر کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک کہا۔ اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 5 صحابی جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی اور وہ ایمان لے کر آئے، ان میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ وہ شام گئے تجارت کی غرض سے، وہاں پہ ایک راہب نے ان سے ذکر کیا کہ کیا مکے کے اندر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ تو چونکہ جب آئے تو ایسا دعویٰ نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے۔ اور جب وہ واپس آئے انہوں نے دریافت کیا، حضرت ابوبکر سے پوچھا، اور حضرت ابوبکر نے ان کو بتایا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ نے رسالت کا اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو ان کی دعوت پر وہ ایمان لے کر آئے۔ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئے تو وہ 18 سال کی عمر تھی، اور وہ بھی اشرا اور مبشرہ میں تھے، جیسے حضرت علی اور حضرت عمر ان 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں اشرا اور مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں تو حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بالکل ابتدائی دور کے اندر ایمان لے کر آئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 8 سال کی عمر میں ایمان لے کر آئے، اور کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ 15 اور 16 سال کی عمر کے تھے جب یہ ایمان لے کر آئے۔ یہ بھی اشرا اور مبشرہ میں سے ہیں۔ اسی طرح ہم ذکر کریں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال کے نوجوان تھے جب یہ اسلام قبول کیا، اور یہ بھی ان خوش نصیب 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں اشرا اور مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی 17 سال کے تھے جب ایمان لے کر آئے، اور ان کی بڑی فضیلت جو ان کے متعلق اکثر ہم سنتے اور ذکر کرتے ہیں کہ احد کے میدان میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب
کفار نے حملہ کیا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر تھپکی دیتے اور کہتے کہ سعد تم تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ اتنی بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی، یہ بھی اشراف مبشرہ میں سے ہیں۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے جو چھوٹے بھائی تھے، جب انہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بدلتے دیکھا تو عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایمان لے کے بالکل بچپن ہی کی عمر میں۔ اسی طرح ہم باقی صحابہ کا ذکر کریں تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا، جو بہنوئی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ بھی بالکل ابتدائی دور کے اندر، جوانی کے اندر ایمان لے کر آئے۔ اسی طرح ہم ذکر کریں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والدین بھی ایمان لے کر آئے، انہوں نے بہت صعوبتیں برداشت کی، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں ان کو وہ اسلام کی سمیہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسلام کی پہلی شہید بھی ہیں، انہیں ظلم کر کر کے صرف اسلام قبول کرنے کی پاداش میں قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک بالکل نوجوان ہی تھے جب یہ ایمان لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ اسی طرح حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور ان کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی تھے، اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بالکل نوجوان تھے جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا، اور یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان بھی تھے، اور کہا جاتا ہے حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رکھے تھے، اس وعدے پر، اس گارنٹی پر کہ وہ کسی اور کو نہیں بتائیں گے۔ اور آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دیکھتے کہ حذیفہ کس کے جنازے میں شریک ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی کہ اسے پتہ ہے کہ وہ منافق نہیں ہے اور وہ اس کے جنازے میں شریک ہے، تو حضرت عمر بھی دوڑ کر اس جنازے کے اندر شرکت کرتے۔ اسی طرح حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، جنہوں نے قرآن پڑھ کے سنایا حضرت عمر کے بہنوئی اور ان کی بہن کو، وہ بھی بالکل جوانی کے عرصے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے، اور انہوں نے بھی بہت سی صعوبتیں برداشت کی، ان کو الٹا لٹکایا گیا، ان کو ریت پر لٹایا گیا، اور ان پر بھی بہت ظلم ڈھائے گئے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19-20 سال کی عمر کے اندر ایمان لے کر آئے، اور اس ایمان لانے کے اندر ایک جو واقعہ ہے اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ظاہر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جا رہے تھے، اور انہیں بھوک اور پیاس نے ستایا، تو انہوں نے ایک نوجوان کو بکریاں چراتے ہوئے دیکھا اور اس سے کہا کہ کیا ہم تمہاری بکریوں کا دودھ دھو کر پی سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں تو ان کا مالک نہیں ہوں اور میں تو آپ کو اجازت نہیں دے سکتا۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی بکری ہے جو دودھ نہیں دیتی تو تم ہمیں اس کا پتہ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ فلاں بکری ہے، وہ تو دودھ نہیں دیتی، تم چاہو تو اس کا دودھ نکال لو۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، اور اللہ کے حکم سے اس کے اندر دودھ جاری ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے بھی پیا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر نے بھی پیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو وہ بکریاں چرا رہے تھے انہوں نے بھی وہ دودھ اس کا پیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ سکڑ جاؤ، تو وہ سکڑ گئے، اور اس کے بعد اس کا دودھ پھر سے بند ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ظاہر ہوا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معجزے کے بعد ایمان لے آئے۔ اسی طرح جو آخری صحابی جن کے اوپر ہم ذرا قدر تفصیل سے بات کریں گے وہ ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک ایسا نوجوان تھا کہ جسے مکے کا شہزادہ کہا جاتا تھا۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ مکے کی سب سے مہنگی خوشبو لگایا کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے معلم بھی تھے جنہوں نے اسلام کی تبلیغ اور لوگوں کو تعلیم دی۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بہت امیر کبیر تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو جوتے تھے وہ یمن سے بن کے آتے تھے۔ آج کل ہم سنتے ہیں نا اپنے حکمرانوں کے چونچلے کہ کسی کے جناب کپڑے کسی پیرس سے آ رہے ہیں اور کسی کے جوتے دبئی اور امریکہ سے آ رہے ہیں، اس ترکی سے بن کے آ رہے ہیں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے بالکل ایک ایسا شاہانہ انداز تھا کہ سب سے مہنگی عطر وہ لگایا کرتے تھے، اور جس گلی سے گزر جاتے وہ کئی گھنٹوں ان کی خوشبو سے معطر رہتی۔ اتنا مہنگا لباس پہنتے، اور جو ایک بار پہن لیتے دوسری بار نہیں پہنتے۔ جوتے میں نے بتایا کہ یمن سے ان کے لیے خاص طور پر بن کر آتے، اور بہت ماں باپ کے لاڈلے بیٹے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت خوش گفتار، خوش خوراک، خوش اخلاق بنایا تھا، اور بہت خوش شکل بھی۔ اور خوش شکل ہونے کی دلیل تو یہ ہے کہ سب لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شکل جو ہے، صورت جو ہے، وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ تو جن کی صورت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کے سب سے خوبصورت ترین انسان ہیں ان کے ساتھ مشابہت رکھتی ہوگی، تو اس بات کی دلیل ہے
کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوبصورت ہوں گے. اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بچپن تھا وہ اسی ناز و نخرے کے اندر گزرا. لیکن جب 27 سال کی 26-27 سال کی عمر میں جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو بالکل ابتدائی دور کے اندر وہ ایمان لے کر آئے. اور جب وہ ایمان لے آئے اور وہ چھپ چھپ کے، وہ زمانہ تھا کہ وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے اور چھپ چھپ کے عبادات کیا کرتے تھے. جو حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی مکہ کے مظالم سے تنگ آ کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اس میں بھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. لیکن کسی نے افواہ پھیلائی کہ مکے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور بہت سے لوگ حبشہ سے واپس مکہ آ گئے کہ ہم اپنے پیاروں کے اندر واپس لوٹ جائیں، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس آ گئے. جب وہ واپس آئے اور وہ دار ارقم میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ درس و تدریس کا کام شروع کیا، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی عزیز نے انہیں دار ارقم میں آتے یا جاتے نکلتے ہوئے دیکھ لیا. تو ان کی والدہ کو پتہ لگ گیا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے کر آ گئے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے انہیں بہت اصرار کیا. ان کی والدہ ان کی واحد ایک ایسی ہستی تھی دنیا میں جس سے وہ ڈرتے تھے، جس سے وہ خوف کھاتے تھے. باقی وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے اور جس بات پہ اڑ جاتے تھے ان کا فیصلہ اٹل ہوتا تھا. ان کی ماں نے ان کو اسلام سے دور کرنے کی، ان کی والدہ نے ہر کوشش کی، ہر محنت کی، لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، میں اب اسلام سے باز نہیں آؤں گا. ان کی ماں نے ایک آخری حربے کے طور پہ، اور وہ واقعہ بڑا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ کے 2 ٹکڑوں کے اندر اپنا جسم اور سطر چھپا کر کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں. صحابہ دیکھ کر ان کے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں. وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ مکے کا شہزادہ جس کے پاس کپڑوں کی بہتات تھی، جو ایک بار پہنتا تھا دوسری بار نہیں پہنتا تھا. واقعہ یہ ہے کہ ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ تم ساری چیزیں مجھے دے دو اور تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ میرا دیا ہوا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم ان آسائشوں میں زندگی گزارو تو پھر تمہیں اسلام کو چھوڑنا پڑے گا. تو انہوں نے ان ساری آسائشوں اور اسلام میں سے اسلام کو چنا اور ان کی ساری مال و دولت ساری چیزوں نے واپس کر دی. اور ان کی والدہ نے آخری حربے کے طور پہ کہا کہ پھر میرے گھر سے نکل جاؤ، اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں. یہ ان کا ایک آخری کوشش تھی کہ شاید مصعب بن عمیر باز آ جائیں. لیکن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جنت کی خوشبو پہنچ چکی تھی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کامیابی کا نسخہ ہاتھ لگ گیا تھا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اگر آپ کی یہی مرضی اور منشا ہے تو میں آپ کا گھر چھوڑ کر بھی جانے کے لیے تیار ہوں. یہ سننا تھا کہ ان کی والدہ کو بہت شدید غصہ آیا اور وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ میرا بچہ میرا گھر چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا. تو تیش اور غصے میں انہوں نے کہا کہ تمہارے تن پہ جو کپڑے ہیں یہ بھی میرے دیے ہوئے ہیں، اور اگر تم نے میرا گھر چھوڑ کر جانا ہے تو تمہیں ان کپڑوں سے بھی محروم ہونا پڑے گا. اور مورخ یہ لکھتا ہے، صحابہ وہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بتاتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ کے 2 بوریے 2 ٹکڑے اس سے اپنا جسم چھپا کر اس گھر سے نکلے. تو یہ وہ مکے کا شہزادہ جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی زندگی اس طرح سے تبدیل ہو جاتی ہے. پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 لوگ مدینہ سے حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں آپ کی دعوت پہنچی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک مبلغ، ایک عالم، ایک تعلیم فرمانے والا، ایک علم بانٹنے والا کوئی فرد ایسا دیں جو مدینہ کے اندر یثرب جو اس وقت کا نام تھا مدینے کا، وہاں پر جا کے آپ کے اس کے دین کو پھیلا سکے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے چلے گئے اور قریب 1 سال انہوں نے خوب محنت کی، بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ لوگوں کو اللہ اس کے رسول کا پیغام سمجھایا. انہیں وہاں پہ دعوت کے اندر بڑی کامیابیاں ہوئیں. بہت بڑے بڑے وہاں کے جو سردار تھے مدینہ کے، انہوں نے اسلام قبول کیا، جن کے اندر مدینہ کے بہت بڑے بڑے سرداروں نے اسلام قبول کیا، جن کے اندر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، جن کے اندر اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل. مدینہ کے بہت بڑے بڑے سرداروں نے اسلام قبول کیا، جن کے اندر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، جن کے اندر اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل، حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے. اور ان کے قبول اسلام کے بعد ان کے پورے قبیلے نے اسلام قبول کیا. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ مدینہ کے اندر اسلام قبول کر چکے تھے، اور وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
محنت تھی اور کوشش تھی. اسی طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے احد محنت تھی اور کوشش تھی. اسی طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان کے اندر جب علم پکڑانا ہوتا ہے, جھنڈا پکڑانا ہوتا ہے, کسی کو لیڈر بنانا ہوتا ہے, تو یہ ایک بڑے اعزاز اور ذمہ داری کی بات ہوتی ہے. تو احد کے اندر جو مہاجرین صحابہ تھے, ان کا جو جھنڈا ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑایا, اور اس کی حفاظت انہوں نے کس طرح کی. ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مورخین یہ لکھتے ہیں کہ جب احد کے اندر حملہ ہوا اور سب لوگ پسپا ہونے لگے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کے ساتھ وہاں کھڑے رہے. پھر ایسا ہوا کہ ایک شخص نے ان کے دائیں بازو پہ وار کیا اور ان کا وہ جھنڈا چھوٹ گیا, اور انہوں نے پھر بائیں ہاتھ میں اس جھنڈے کو تھام لیا اور ایک بازو کے ساتھ وہ قتال بھی کرتے رہے اور اس جھنڈے کو بھی تھامے رکھا. پھر کچھ دیر گزری تو کسی نے وار کیا اور ان کا دوسرا بایاں بازو بھی کاٹ دیا, اور وہ جھنڈا پھر سے انہوں نے پکڑ لیا, اور جو بازوؤں کے کٹے ہوئے حصوں کا بچا ہوا جو حصہ تھا ان کے درمیان جھنڈے کو تھام لیا اور جھنڈے کو گرنے نہیں دیا, اور اس کیفیت کے اندر اس جھنڈے کو اٹھائے رکھا. کچھ دیر گزری تو ایک کافر نے, ایک مشرک نے, ایک مقابل نے نیزے کا وار کر کے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا, اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کے اس جھنڈے کو سنبھالا, اور اس احد کے میدان کے اندر ہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. یہی وجہ ہے کہ جب احد کے میدان کے اندر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو چونکہ ان کی صورت جو تھی, شکل و صورت, وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کے ساتھ بہت زیادہ ملتی اور مشابہت رکھتی تھی, تو یہ افواہ پھیل گئی کہ خدا نخواستہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے احد کے میدان کے اندر, جس کے بعد مسلمان بالکل دل گرفتہ ہو گئے, اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تصدیق نہیں, وہ بہت ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے وہ کچھ عرصے, کچھ دیر کے لیے. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی شہداء احد کو جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور ایک مسئلہ وہاں درپیش ہوا, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن کے لیے چادر بھی موجود نہیں تھی. ان کے اوپر جو چادر دیتے تو ان کا قد اتنا دراز تھا کہ ان کے سر پہ چادر پوری آتی تو پاؤں ننگے ہو جاتے, اور پاؤں پہ چادر دیتے تو ان کی سر ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی. یہ معاملہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر آئے, اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھ کر زاروں قطار روتے رہے, اتنا روتے رہے کہ آنسوں کی لڑی بن گئی. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ ذکر کیا کہ یہ وہ مصعب ہے جو عرب کا سب سے مہنگا عطر لگاتا تھا, یہ وہ مصعب ہے جو سب سے مہنگا لباس پہنتا تھا, اور آج اس کی اللہ کے راستے میں اس نے ایسے اپنے آپ کو قربان کیا کہ آج اس کا کفن بھی پورا نہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کے سر کے اوپر اس چادر کو دیا گیا, اور پیروں کی طرف گھاس پھوس رکھ کر انہیں دفنانے کا بندوبست کیا گیا. 40 سال کی عمر, جوانی کا عرصہ ہوتا ہے 40 سال 45 سال کی ایج تک, 40 سال کی عمر میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کے میدان کے اندر شہادت قبول کی. میرے دوستوں, نوجوانوں, یہ وہ لوگ تھے جو ہماری تاریخ کے سب سے روشن لوگ ہیں, جو اس دنیا کا قیامت تک کا سب سے بہترین گروہ ہے, اور انہوں نے اسلام کے لیے جو کوششیں اور کاوشیں کی اس میں سے چند جھلکیاں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ, اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے رمضان کی ان ساعتوں میں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے, اس سے علم حاصل کرنے, لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.